آڑے نہیں آؤں گا۔ مہربانی فرمائیں جی۔ آپ اپنی محافل کو جو اہتمام کرتے گئے مقصد اویئرنس ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو یہ بتانا ہے، کیونکہ یوٹیوبر، ٹک ٹاکر اور فیس بک کی مافیا آپ کی نسل کو ذہنی طور پر، فکری طور پر یرغمال بنا چکا ہے، اور عالمی اشاروں پر ترتیب دیا ہوا ہمارا نصاب تعلیم وہ آپ کے اس نصاب سے ہیروز کو نکال چکا ہے، جن کے اشاروں پر جہاد کی آیتیں نکالی گئی، قرآن کی آیتیں نکالی گئی، انہی کے اشاروں نے یہ کام کیا کہ قرآن کو جلایا، اور انتظار کیا یہودیت نے 1400 سال سے، کیونکہ 2000 سال سے یہودیت پٹ رہی ہے، 600 سال عیسائیت نے رودا، 1400 سال سے اس کو اسلام رود رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب امت میں غیرت امیت کتنی ہے، اس امت کے لیڈر بات کرنے والے، ایجنڈا اٹھانے والے، رونے چیخنے چلانے والے چلے گئے، اب تو جنرل اسمبلی میں سیلفیاں بنانے والے آ گئے۔ پڑوسی ملک کا قرآن اٹھا کر رہا تھا اور ہمارا سیلفی بنا رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ اب اس پوزیشن پر آ چکے ہیں، تو رزلٹ کیا نکالا؟ انہوں نے کہا قرآن جلانا ہے، چوک میں بازار میں نہیں، مسلمانوں کی مسجد کے سامنے جلا کے چیک کرو کہ غیرت زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ ہیروز آپ کی مرضی کے دے دیے گئے، آپ کی کتابوں میں سیدہ زہرا کو، خدیجۃ الکبریٰ کو، رابعہ بصری کو نکال کے ملالہ یوسفزئی کو آپ کی نسلوں کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ آپ کے نصاب میں خالد بن ولید کو، حسنین کریمین کو، طلحہ و زبیر کو، ابو بکر و عمر و عثمان غنی کو نکالا جا رہا ہے، اور نصاب میں کون آ رہے ہیں؟ مختلف سماجی لوگ آ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم ہاتھ کھڑے بیٹھے ہیں، اور خواہش جو ہوتی ہے کہ محراب و منبر سے اتنی بات ہم سنیں جتنی ہماری خواہش ہے، ہماری خواہش کے مطابق اسلام پیش کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یوٹیوبر اور یہ ٹک ٹاکر وہ پاپولر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم سننا چاہتے ہیں وہی کو سنایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کے اور آپ کے ذوق کے مطابق سننے والے ماحول میں آڑے نہیں آؤں گا۔ مہربانی فرمائیں جی۔ میں کہنے لبیک تسے کہنے ال جہاد میں کہنے ال جہاد تسے کہنے لبیک۔ سنیں یہاں آ کے طیب ارشد صاحب جیسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو صدیوں بعد پیدا ہوئے، جو اپنی سادگی میں ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے دین کا دفاع کر رہی ہے وہ لوگ۔ اس لیے مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی ہے، آپ کو میری اس تکلیف پر تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جو خیر کا کام ہم نے خیر سے شروع کیا تھا اور وہ ذوق کا سامان کو رکھتا تھا، لیکن وہ بدقسمتی یہاں تک ہمیں لے کے جا رہی ہے کہ ہم اس میں سے روح کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے فاروق سے بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے، لیکن کاش کہ وہ ایک دو مستند بزرگوں کا کلام ایک دو ہی پڑھ لیتے۔ اب اس میں ایک جملہ تھا کہ اللہ ندا کرے گا، خدا کے لیے اللہ ندا کرے گا، اللہ ندا کرے گا محمد چھڑا لیں گے، ایسے نہیں کہو، ایسے جملے نہ بولو۔ میں نے عرض کیا نا کیڑے کیڑے جملے دی تصحیح کرائیے۔ یہ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، آپ تھوڑا اپنا ٹیسٹ، میں نے ہمارے عزیز ہیں سید عمیر شاہ صاحب، 20 لوگوں نے یہاں سے حکم کیا اور میں نے سب کو، سید صفدر شاہ صاحب ہمارے مہربان ہیں، بزرگ ہیں، پرانے خدمت گزار ہیں تحریکوں میں، جماعتوں میں، انہوں نے حکم کیا اور میں نے آپ کے لیے میں نے سفر کیا اور میں یہاں گیا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے، کیونکہ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ محفل نعت کا جہاں مجھے پتہ چلتا ہے میں معذرت کر لیتا ہوں کہ وہاں آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور ہمیں بھی پریشانی ہوگی۔ اب آپ کو یہ میں نے شاہ صاحب کو پہلے کہا، میں نے کہا شاہ جی میرے مزاج کا ماحول نہیں ہے، آپ اپنی محفل ڈسٹرب نہ کریں،
شاہ جی نے فرمایا 10 بجے آپ کو مل جائے گا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے 10 بجے چلتے ہیں۔ اب میں نے پورا کلام سنا۔ ہم نعت سنتے ہیں لیکن میرے بھائی ویڈیو بن رہی ہے، مووی بن رہی ہے، اور یہ مستند لوگ ہیں، یہ ذمہ دار ہے جو عقیدے کا نظریے کا تحفظ کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی ویڈیو دیکھے، کلپ دیکھے، وہ کہے یہ شعر تھا اور یہ لوگ اب بیٹھے تھے، اس کا جواب نہیں ہوتا پھر ہمارے پاس۔ ناراض تو نہیں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ شعر میں ہم ذوق رکھتے ہیں، ہم خود ذوق والے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی کمزور بات ہو نا، مطلب ہے ایسے جو آج کل کے شعراء میں بہت کچا کلام لکھنے والے لوگ ہیں، تو ان کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس قوم کے پاس اعلیٰ حضرت جیسے، میرے علی پاک جیسے، سید نصیر الدین نصیر جیسے لوگ موجود ہوں، انہوں ضرور کتنے نہ کتنے مرمو مارن دی لوڑ پہ دی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی لچک والی بات نہ پڑھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس لیے اب کیونکہ علماء نے مجھے حکم فرمایا، محنت تو میں نے آپ کی تھی، مجھے افسوس بھی ہے کہ میں آپ کے معیار پہ پورا نہیں اترنا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اپنی صفوں کو درست کرنا ہے۔ اپنی پارٹی رکھو، مسلک رکھو، عقیدہ رکھو، نظریہ رکھو، اپنی سکول آف تھاٹ رکھو، لیکن خدا را اگر میرا اور آپ کا بچہ ان محافل کے ماحول کو دیکھ کر بھی اگر ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو تو کیا جواب ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا آج کا لبرل اور سیکولر ماحول کا وہ پربردہ یوٹیوبر باقاعدہ کہتا ہے کوئی گھر ایسا ہے جس پر میرا اثر نہیں ہے، کوئی گھر لا کے دکھاؤ۔ وہ ہر فرقے اور مسلک پر اٹیک کر رہا ہے، کہتا ہے کوئی گھر لاؤ، اس میں کوئی شک نہیں، ہر گھر پر اس کا اثر ہے، لیکن اس پر جس گھر میں موم بتی آنٹی اور لنڈے کا انگریز ہے، جس گھر کا بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے جمعے والے دن مسجد کی اگلی صف پہ آ کے بیٹھتا ہے، وہ جتنا بڑا بھی یوٹیوبر سوال کرنے کی کوئی ڈرون پھینکے تو وہ بچہ مسکرا کے کہتا ہے بچے ادھر جواب میں بچپن چپڑے مسجد دے امام تو وہ جو آپ کے دائیں بائیں لوگ لگے ہیں ان کو جواب چاہیے۔